قرآننا نور يضيء طريقنا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ نے پچھلی نشست میں سنا اور آپ نے جانا اور آپ کے سامنے بات لائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے جو دلائل انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی انہوں نے ان میں سے اس مسئلے کو بھی رکھا جو رب العالمین کی رزاقیت کا مسئلہ ہے. لوگوں میں موجود غربت، اس کا حل کیا ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام نے بڑی باریک بینی سے اس کا مطالعہ کیا، لوگوں کے سامنے اس کو رکھا. اس مسئلے کو رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے انہوں نے جوڑ پیدا کی. اس کی ایک مثال میں نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ کے سامنے رکھا. ایک اور مثال خود آپ ہی کی زندگی سے. میں نے کہا تھا پچھلی نشست میں اختتامی کلمات میں، آپ نے سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو علیہ السلام مکہ لا کر کے چھوڑے. وہ پروان چڑھتے رہے، نوجوان ہوئے، شادی ہو گئی، اللہ نے انہیں نبی بنایا. ابراہیم علیہ السلام ایک سے زائد مرتبہ مکہ آ کر کے واپس گئے تھے. ایک مرتبہ وہ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم سے انہوں نے، ابراہیم نے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. ابراہیم علیہ السلام نے 2 مرتبہ یہ دعا انہوں نے کی تھی. اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو ایک جگہ پر سورۃ البقرہ میں اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو نقل فرمائی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 2 الگ الگ مواقع پر اس دعا کو انہوں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آپ کی یہ دعا نقل فرمائی کہ آپ نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ناظرین اکرام، غور فرمائیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک نبی، اور ہم جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں گم نہیں ہوتے ہیں، دنیا سے اتنا تعلق رکھتے ہیں جتنے کی انہیں ضرورت ہے، جتنے کہ وہ محتاج ہیں، جتنے کہ اس سے کام نکل جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، انہوں نے اللہ سے جو دعائیں کی، انہوں نے اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا. انہوں نے جہاں آخرت سے متعلق دعا کی، ہدایت سے متعلق دعا کی، وہیں پر کھانے پینے سے متعلق بھی انہوں نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اے اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو تو الثمرات عطا فرما، تو انہیں پھل پھلاریاں عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام نے جہاں ان کی ہدایت کے لیے دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے جہاں انہیں ایمان کی دولت نوازے جانے کی دعا کی تھی، وہیں پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کھانے پینے سے متعلق بھی دعا کی. ناظرین اکرام، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ لوگ جنہوں نے اعتقادی طور پر انہوں نے یہ مسئلہ بنا لیا، یہ مسئلہ گھڑ لیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، دنیا کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، صرف ذکر و اذکار، صرف اسی طرح کی کچھ باتیں. معاملہ ایسا نہیں ہے. ہاں، دنیا میں گم نہیں ہونا چاہیے، دنیا سے ضرورت کے حد تک تعلق رکھنا چاہیے، لیکن دنیا کی جتنا تعلق ہونا چاہیے اتنا تو ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی ضروریات زندگی سے بھی وہ غافل ہو جائے، ورنہ ذکر و اذکار کی جو بات کی جاتی ہے وہ بھی اچھے انداز میں نہیں ہو پائے گی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک نبی، ایک برگزیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے، لیکن دیکھیں جہاں انہوں نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے انہوں نے ایمان کی دعا کی، ثبات قدمی کی دعا کی، انہوں نے غلط چیزوں میں پڑنے سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت، روزی روٹی کا معاملہ، کھانے پینے کا معاملہ، اس کو انہوں نے اپنی دعاؤں میں برابر جگہ دی، اس کا حصہ رکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا. ابراہیم علیہ السلام
صرف آپ اکیلے کی بات نہیں ہے، قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے دیگر قصے بھی موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام، ان کی دعاؤں میں، ان کی دعوتوں میں اس موضوع کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اور نبی عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بھی قصے کو رب العالمین نے بہت ساری صورتوں میں بیان فرمایا، لیکن ان کے قصے میں ایک لطیف سی بات ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اس موضوع سے متعلق کتنا اہتمام کیا۔ دیکھیے، انہوں نے اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا۔ انسان کی بہت ہی اہم ضرورت ہے، اس کو انہوں نے سامنے رکھا۔ ہاں، ترجیحات میں آخرت ضرور ہیں، لیکن جتنی دنیا ہونی چاہیے اس کو تو انہوں نے برابر مانگا، اس کا اہتمام کیا۔ بس اس نکتے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ نے پڑھا ہے اور پڑھ رہے ہوں، سورۃ المائدہ، اس سورہ کے اختتام میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، اس کی ابتدا میں بھی، اس سورہ کے وسط، اس کے درمیانی حصے میں بھی، بالخصوص ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ اس سورہ کے اواخر کا حصہ ہے، اس سورہ کا آخری حصہ، آخری آیتیں۔ پہلے میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر وہ آیتیں بھی آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ پر ایمان لانے والوں میں دو طرح کے لوگ تھے، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اور کچھ اہل علم سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے سورۃ المائدہ کے آخر میں جو آیتیں میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا، اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں کچھ ایسے تھے جو بہت ہی مخلص اور غیبیات پر ٹھوس ایمان رکھنے والے، عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی جو کہہ دے اس پر یقین رکھنے والے ایسے لوگ، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو کم علم والے، ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ایمان والے، جنہیں ضرورت تھی ہر کچھ بات پر ان کے لیے کوئی دلیل مل جائے، کوئی معجزہ ان کے سامنے ہو، کوئی نشانی انہیں دکھلا دی جائے تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے، تاکہ انہیں قرار آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی ہونے کے جب انہوں نے لوگوں کے سامنے رب العالمین کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی توحید کو پیش کیا، اور بإذن اللہ اللہ نے انہیں کچھ اہم نشانیاں عطا فرمائی تھیں، اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ ان سب کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے کچھ ایسے لوگ جن کا ایمان ابھی اس درجے کا نہیں تھا جس درجے کا ایمان ہونا چاہیے تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے کچھ نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر بیٹھے، ایک ایسا ان کے لیے نظام ہو جائے کہ ایک دسترخوان اترے اور اس میں طرح طرح کی مطعومات، کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی گئی ہوں، تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس مطالبے کو پورا کرتا ہے، ہمارے لیے کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا اور بحیثیت نبی ہونے کے ایک دلیل بھی فراہم ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات پر، انہوں نے کہا کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نبی بنایا ہے، کیا آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے؟ اس کے لیے تم اس چیز کا مطالبہ کرتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، صرف دسترخوان کا مطالبہ نہیں ہے، معاملہ صرف پیٹ بھرنے کا نہیں ہے، ہاں پیٹ بھی بھر لیں گے، ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ نبی ہیں، اس کی ایک دلیل بھی ہمیں فراہم ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس کی خبر ملی کہ صرف معاملہ کھانے کا نہیں ہے، معاملہ ازدیاد ایمان کا بھی ہے، ایمان کے بڑھنے کا بھی ہے، معاملہ بصیرت حاصل ہونے کا بھی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شرط پر کہ اس کے بعد وہ ایمان لے کر کے آئیں، ایمان میں جم جائیں، مضبوط ہو جائیں، اس دسترخوان کو دیکھ کر کے صرف کھانے کا معاملہ نہ ہو، صرف پیٹ بھرنے کا معاملہ نہ ہو، بلکہ ایمان میں بھی وہ کھرے اتریں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایک ایسا عذاب انہیں دیا جائے گا جو پھر قیامت کے دن تک ایسا عذاب کسی کو نہ دیا جائے گا۔ یہ باتیں تھیں، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ایک دسترخوان ہمارے لیے اتارا جائے جس میں مختلف قسم کی کھانے پینے کی چیزیں ہوں۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو، چاہے ان کے قوم کے لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوں جو سرے سے کافر ہوں، غیر مسلم ہوں، یا ایسے لوگ ہوں جو ہیں تو اہل ایمان لیکن ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، انہیں ثبات قدمی باذن اللہ عطا کرنے کے لیے
تو کبھی کبھار انبیاء علیہ السلام دنیا طلبی کے لیے، دنیا طلبی اس معنی میں نہیں کہ آدمی دنیا میں گم ہو جائے، بقدر ضرورت دنیا کے لیے انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا، اللہ سے مانگا، اس جانب اہتمام کیا، اس جانب توجہ کی. ایسے نہیں سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں چاہیے، دنیا کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ انبیاء کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں. انبیاء کی تعلیمات میں یہی حصہ ہے کہ وہ غیر مسلمین کو بھی، کفار کو بھی، اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی جہاں ایمان کی باتیں بتلاتے، توحید کی باتیں بتلاتے، آخرت کی یاد دہانی کراتے، وہیں پر زندگی کی ضروریات کا پورا لحاظ کرتے، پورا خیال کرتے، بے خبر نہ رہتے، بلکہ سب سے زیادہ چوکنا رہتے، سب سے زیادہ باخبر رہتے. اس لیے کہ روزی روٹی کا معاملہ، لباس کا معاملہ، مکان کا معاملہ، یہ ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں، اس میں کبھی کمی بیشی ہو جائے تو عموماً آدمی ایمان کا بھی سودا کر بیٹھتا ہے، اللہ کہ اللہ اسے ثابت قدم رکھے. انبیاء علیہ السلام اس معاملے میں بڑے فکر مند رہا کرتے تھے. اب لیجئے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کیا کہا اور ان کی قوم کے لوگوں نے کیا مطالبہ کیا. اس موضوع سے متعلق جو آیاتیں ہیں وہ آپ کو پڑھ کر کے سنانے سے قبل ابھی ضرورت ہے ایک وقفے کی. وقفہ کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور اس موضوع سے متعلق ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآننا فهو الأساس لمجدنا. اللہ کے ایک ہونے کا اقرار. اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے. انسانیت اور امن کا پرچار. اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو. نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت. آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت. اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے. درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت. ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر. قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر. راہ حق ہے، راہ نجات قرآن مجید کی ہر تعلیمات. تھام لو دامن اس کا، کر لو آسان روز محشر کا سفر. تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات. ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. قرآننا فهو الأساس لمجدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، وقفے سے قبل میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے ان کی قوم کے لوگوں نے جو مطالبہ کیا تھا، اس موضوع سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں. سورۃ المائدہ کی اواخر کی آیتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء
قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، کیا تمہارا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک دسترخوان نازل کرے تاکہ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرو، اس لیے کہ اس میں ایک طرح کی بے ادبی تھی کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدۃ من السماء، کہ کیا تمہارا رب اس بات پر طاقت رکھتا ہے، اس بات پر قادر ہے؟ اس طرح کی بے ادبی، سوء ادب رب العالمین کے حق میں. کہا کہ اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، یعنی ایک تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں بے ادبی کی، دوسرے یہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم نے بہت سارے باتیں مجھ سے دیکھی ہیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کچھ معجزات مجھے عطا کی ہیں، بہت ساری نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے. یہ جانتے بوجھتے، یہ دیکھنے کے باوجود پھر بھی اس طرح کی چیزوں کا مطالبہ. بہرحال ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، جو حواری تھے، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا. کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف کھانے کا معاملہ نہیں ہے، ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دسترخوان نازل ہو، اس میں سے ہم کھا بھی لیں اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے، ہمارے دلوں کو قرار بھی آ جائے، اور ہمیں یہ معلوم بھی ہو جائے کہ آپ سچے ہیں، آپ سچ کہتے ہیں، آپ نے سچ کہا ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو حق کی گواہی دینے والے ہیں، حق کا ساتھ دینے والے ہیں. اس امر سے متعلق، اس کام سے متعلق، اس دسترخوان کے نازل ہونے کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھ جا سکتا ہے، صرف کھانے کا معاملہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے حق میں ایک دسترخوان نازل فرما، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. کہا کہ اے اللہ، ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرما تاکہ اس معجزے کی وجہ سے، تیری اس نعمت کی وجہ سے، اس عظیم نشانی کی وجہ سے ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر دسترخوان جب اترا ہی ہے تو اس سے ہم کھا بھی لیں اور ہمارے کھانے کا بھی معاملہ ہو جائے. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو سب سے بہترین روزی روٹی دینے والا ہے. ناظرین اکرام، میں ایک لطیف نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجیے. آپ عیسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم کے لوگوں نے جب مطالبہ کیا، کہا کہ اے عیسیٰ، ہمارے نام پر ایک دسترخوان نازل ہو جائے تاکہ ہمارے دو مقصد پورے ہو جائیں، ایک ہمارا بدن، دوسری ہماری روح مضبوط ہو. ہم اس سے پہلے کھا لیں گے تاکہ ہمارا بدن مضبوط ہو جائے، پھر ہمارا دل بھی مطمئن ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی قوم کے لوگوں نے جب دسترخوان کا مطالبہ کیا تو پہلے کھانے کے مسئلے کو رکھا، بعد میں انہوں نے ایمان کے بڑھنے کے مسئلے کو رکھا. عیسیٰ علیہ السلام ان کے مطالبے کو جب اللہ کے سامنے رکھا اور دعا کی، تو عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی، اللہ کے رسول ہونے کے اعتبار سے انہوں نے اس مسئلے کو الٹ دیا اور الٹ کر کے کہا کہ اے اللہ انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے اللہ تو ہمارے حق میں ایک دسترخوان نازل فرما. کیوں؟ ہمارے دو مقصد ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے جو دو مقصد تھے، ایک کھانے کا مسئلہ، ایک ایمان بڑھنے کا مسئلہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے مسئلے کو الٹ دیا اور کہا کہ اے اللہ ہمارے حق میں دسترخوان نازل فرما تاکہ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. کہا کہ اے اللہ ہمارے حق میں دسترخوان نازل فرما تاکہ ہم اس دن کو عید کا دن بنائیں، تیری کبریائی کر سکیں، تیری عظمت بیان کر سکیں، اور تیری اس نعمت کے بارے میں ہم غور و فکر کر سکیں کہ رب العالمین کس قدر عظیم ہیں، کس قدر قدیر ہیں اور قادر مطلق ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ورزقنا وانت خیر الرازقین، اس سے ہمارے کھانے پینے کا مسئلہ بھی ہو جائے. اہل علم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا جب مطالبہ رکھا تو مطالبہ یوں ہی رکھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی ہونے کے
ترجیح میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا، اللہ کی عظمت بیان کرنے کو بیان کیا، اور دوسرا مقصد انہوں نے کھانے کے مسئلے کو بیان کیا، لیکن اسے نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے ترجیح آخرت کے مسئلے کو رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کے مسئلے کو رکھا، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو ضروریات ہیں اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا منہج ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کوشش کریں، فکر مند رہیں، اس سے متعلق بے خبر نہ رہیں، اور لوگوں کو بھی آگاہ رکھیں، لیکن دنیا میں گم ہو جانا یہ اصل معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے 2 نبیوں کے واقعات آپ کے سامنے رکھا۔ ایک اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کے تو بے شمار واقعات ہیں، صرف 1 منٹ میں ان کے متعلق ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینے کو گئے، مدینے میں آپ نے 10 سال کا عرصہ آپ نے گزارا، وہیں پر آپ کا انتقال بھی ہوا۔ متفقن علیہ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی فصل کی کٹوتی ہوتی، کان یؤتی باول الثمر، اور فصل کاٹ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب لائی جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمرنا وفی مدنا وفی صاعنا برکتا مع برکہ، کہ اے اللہ تو ہمارے شہر میں، ہمارے پھل پھلاری میں، اے اللہ تو ہماری مد میں، ہماری سا میں برکت عطا فرما، مزید برکت عطا فرما۔ بہرحال یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ان کی دعاؤں میں جو یہ معاملہ تھا اس کی انہوں نے برابر جگہ دی، اس کو ہم بھی اپنی زندگی میں پیش نظر رکھنا چاہیے، اس معاملے میں غافل بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس معاملے میں گم بھی نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ بقدر ضرورت اس کے تعلق سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی جو ضروریات ہیں اس سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بے نیاز کر دے، اور اس سے متعلق ہمیں اس طرح سے گم ہو جانے سے بھی بچا لے۔ بہرحال یہ ایک اہم موضوع تھا، ابھی وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آنے والی نشست میں انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق جو بقیہ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے لائی جائیں گی، اور آپ کو ایک اہم بات کی طرف جو ہے توجہ دلائی جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے کیا ہیں۔ اس کے متعلق ہمارا اپنا ذاتی کوئی تجربہ نہیں، خود اللہ نے اپنے خزانوں کے بارے میں خبر دی ہے، اس خزانوں سے متعلق ایک ہم گفتگو کریں تاکہ آنے والی باتیں ہمیں اچھے انداز میں سمجھ میں آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا 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 نور يضيء طريقنا، قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا قرآننا فهو الأساس لمجدنا، قرآننا قرآننا فهو السبيل لنصرنا، قرآننا قرآننا قرآن